شخص جان بوجھ کے اس نیت سے آیا تھا کہ اس نے لڑائی کرنی ہے یا بدتمیزی کرنی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ریزننگ اور لاجک تو ہوتی نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس کوئی ریزننگ نہیں ہوگی یا وہ پھر گالی دے گا یا وہ ہاتھا پائی کرے گا۔ تو ہم ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے، ہم بلیو کرتے ہیں قانون پہ، ہم بلیو کرتے ہیں پرنسپلز پہ، ہم بلیو کرتے ہیں آئین اور قانون کی حکمرانی پہ۔ ہم نے وہاں بات کی بڑی سمپل، بھائی دیکھو اس وقت آئین پریکٹیکلی معطل ہو چکا ہے، بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں۔ پورے پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے اور کنونشنز کرنے کی اجازت ہے سوائے پی ٹی آئی کے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہمارے ساتھ دوہرا معیار رکھا جا رہا ہے، قانون کا بھی، انصاف کا بھی، اداروں کا بھی۔ تو اس کے جواب میں اگر کوئی اس کی جواب جس کے پاس نہیں ہوتا تو پھر وہ ذاتیات پہ اترا ہے، تو ہمارے پاس اس ذاتیات کا ہم جواب نہیں دیتے، ہم پرنسپلز پہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ شیر افضل مروت صاحب کل ایک بڑا کنونشن کر کے آئے ہیں، اس ٹائپ کا آپ بھی کوئی کنونشن کرنا سوچ رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم بڑے کنونشن کریں گے۔ وہ انہوں نے نہیں کیا، وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور کے پی میں ابھی تک پراپرلی ہمیں اجازت نہیں ملی، لیکن پشاور ہائی کورٹ کو سلام ہم پیش کرتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں، اور کانٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی ان کو بلایا ہے کہ جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلے کر دیے ہیں تو بردان اور سوات میں ہمارے لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، کرک میں ہمارے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئیں، اور ابھی تک پراپرلی پولیس تعاون نہیں کر رہی قانون اور آئین کے مطابق ہمیں جلسے اور ورکرز کنونشن کرنے کی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر یہ زیادہ دیر کے لیے ہنڈرنس کریٹ نہیں کر سکیں گے۔ پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہمارے جلسے بھی ہوں گے، پروگرام بھی ہوں گے، اور عوام آج 90% عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، تو عمران خان کی آواز کے ساتھ جو آواز لگائے گا عوام اس کا ساتھ دے گی۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان کو 15 دسمبر تک سزا ہو سکتی ہے، تو یہ اگر سزا ہوتی ہے تو خان صاحب تو الیکشن بھی نہیں لڑ پائیں گے؟ دیکھیں، جو سائفر والا مقدمہ ہے اٹ سیلف یہ غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ سائفر کے کیس میں ہے کیا، یہ ادروائز بھی بیلیبل افینس ہے، اور میں ہوپ رکھتا ہوں کہ اگلے ہفتے تک انشاءاللہ کیس لگ جائے گا اور ان کی ضمانت ہو جانی ہے۔ اس لیے جب اس میں ضمانت ہو جانی ہے تو باقی تو کوئی کیس سیریس کیس ہے ہی نہیں۔ اور اس کیس کے متعلق میں ایک بات بتا دوں، آلریڈی سپریم کورٹ اس میں ڈکلیئر کر چکی ہے، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹس سے اس کو جاری کر چکی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، اور اس مداخلت کے نتیجے میں جو سازشی کردار ہیں اس کے لیے کمیشن بنایا جانا تھا۔ کمیشن کس نے بنانا تھا؟ حکومت پاکستان نے۔ یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ غلط ہے، جس نے کہا جی اس پہ تو کمیشن، یہ جو تھا سپریم کورٹ آلریڈی اس پہ فیصلہ دے چکی ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا کمیشن بنایا جائے، اور وہ کمیشن کس نے بنانا تھا؟ حکومت پاکستان نے۔ عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا حکم جاری کیا، جو اس نے بعد میں معذرت کر لی تھی، اور شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اس پہ کمیشن بناؤں گا، لیکن نہیں بنایا، تو جس سے ان کے اپنے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب چونکہ کمیشن نہیں بنا لہٰذا سائفر کیس میں عمران خان کو جیل میں بند کر دو، یہ آن دی فیس آف اٹ غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ اوپن ٹرائل ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بھی جج اس میں ان کو سزا دے سکے گا۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ 30 کے قریب جو ہے وہ باپ پارٹی جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ الحاق کر چکی ہے۔ ہم تو مطالعہ پاکستان میں یہ پڑھتے تھے، سنتے تھے کہ بلوچ تو بڑے غیرت مند قوم ہے، نڈر ہیں، وہ تو نواز شریف کے ساتھ الحاق کر گئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی کوئی اسی طرح کی کوئی جماعتیں الحاق کرنے جا رہی ہیں؟ کیا باپ پارٹی باپ کے احکامات پہ چل رہی ہے؟ یہ بھی ساتھ دیکھیں، باپ کے متعلق اس کے باپ سے پوچھا جائے۔ جو مریم نواز نے یہ کہا تھا، جو الفاظ استعمال کیے تھے، ان سے بتائیں کہ وہ کیا ودڈرا کر گئے ہیں کیا، یا باپ کے باپس کے ساتھ ان کی کوئی گٹھ جوڑ ہو چکی ہے۔ اب یہ تو یا مریم نواز بتا سکتی ہے یا شہباز شریف یا نواز شریف بتا سکتے ہیں کہ باپ کے باپ سے ان کا کیا تعلق، رشتہ ڈیولپ ہوا ہے، جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ آج باپ اور مسلم لیگ نون
دونوں چونکہ کنگز پارٹیاں ہیں اور باپ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت قریبی ہو گئے ہیں